تازہ ترین خبر یہ ہے کہ ایران نے اسرائیل اور امریکی اڈوں کے خلاف حملوں کی چھٹی لہر شروع کر دی ہے۔ پاسداران انقلاب کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ اسرائیلی بیسز اور 27 امریکی اڈوں کو نشانہ بنایا گیا ہے، تو اسرائیل اور امریکی جو اہداف ہیں ان پر حملے کیے جا رہے ہیں۔ ایران نے اسرائیل امریکی اڈوں کے خلاف حملوں کی چھٹی لہر کا آغاز کر دیا ہے، اور اس سے متعلق بتایا گیا ہے پاسداران انقلاب کی جانب سے کہ اسرائیلی بیسز اور 27 امریکی اڈوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ وقار حسن صاحب نے ہمیں جوائن کیا، اور شامل گفتگو کرتے ہیں۔ بریگیڈیئر صاحب، تھینک یو فار یور ٹائم۔ یقینی طور پر یہ ایک ڈیولپنگ صورتحال ہے، سپریم لیڈر جو ہیں ان کی شہادت ہو چکی ہے، وہاں پر کمانڈ چینج کا پروسیس شروع ہو چکا ہے، امریکہ چاہ رہا ہے کہ وہ اپنے طریقے سے معاملات کو دیکھے۔ صورتحال اتنی تیزی سے اتنی بدل جائے گی، یہ آغاز میں ایکسپیکٹڈ تھا یا یہ بہت آؤٹ آف دی باکس چلے گئے ہیں معاملات؟ نہیں، آئی تھنک جو ٹریجیکٹری ہے وہ تو ایکسپیکٹڈ تھی۔ کل بھی بات ہو رہی تھی کیونکہ کل دن کا ٹائم تھا اور فرسٹ شاٹس کھیلے گئے تھے، تو یہی آئی تھنک ARY پہ ڈسکس ہوا تھا کہ رات جو ہے بڑی کرٹیکل ہوگی، بیکاز نارملی میزائل وارفیئر اور ایئر اسٹرائک رات کو جو ہے وہ کی جاتی ہے صاف ظاہر تاکہ اس کا ایک اسپیکٹیکولر امپیکٹ آئے۔ تو میرے خیال میں جو زائنسٹ کبال ہے انڈر نیتنیاہو اور نیو کونز ہے امریکہ میں، اور کسی حد تک فاسسٹ بیٹھے ہیں دل میں، دے ہیو بین ایبل ٹو ناؤ برنگ اسٹریٹجک کیوس، اور یہ ایک بائی ڈیزائن ہے، یہ بالکل کوئی بائی ڈیفالٹ نہیں ہے، یا لیٹس سے اٹس ناٹ ون آڈ کیس کی چیلنج ایران کے ساتھ چل رہا تھا۔ پچھلے آئی تھنک 30 سال کا اگر آپ پیریڈ دیکھیں یا 40 سال کا، ایک لانگ وار ہے جو امپوز کی گئی ہے، اور اس میں ڈومینوز ہیں ہم سب جو ہے، اور باری باری ڈومینوز کو گرایا جا رہا ہے۔ اور خطرہ یہی ہے ڈسپائٹ کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ رجیم چینج ہو جائے گا اور رضا پہلے بھی 2 پیراشوٹ کر کے آئیں گے اور باغ سنبھال لیں گے۔ ہم نے کل بھی انالیسس کیا تھا کہ اس طرح ہوگا نہیں۔ اگر اتنا آسان ہوتا تو لیبیا میں پھر رجیم چینج ہوئی تھی غدافی صاحب کے بعد، تو آج میرے کو بتا دے کہ ہو از دا لیڈر دیئر، کیا وہاں پہ ایک یونیفائڈ کمانڈ ہے، وہاں پہ سپریم کورٹ کام کر رہی ہے، یہاں پہ الیکشن ہو رہے ہیں۔ سیم از آئی تھنک عراق 3 حصوں میں ڈیوائیڈڈ ہے، سیریا 4 حصوں میں ڈیوائیڈڈ ہے، تو یہ ایک گریٹر ڈیزائن ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ دے بین ایبل ٹو ڈریگ ریسٹ آف دی عرب ورلڈ ہے اس کو اس پہ کھینچ کے لے آئے ہیں۔ صاف ظاہر ہے جب ایران نے ریٹیلیٹ کیا اور ان کے اتنے بڑے نقصانات ہوئے تو غصہ، اور جو ٹارگیٹنگ ہے ان کے پاس آپشن تھا کہ اسرائیل کو ٹارگیٹ کرتے اور جو امریکی بحری بیڑا ہے، لیکن ساتھ ساتھ بیسز کو جب انہوں نے لیا تو ایک سینٹیمنٹ چینج ہوا ہے اور ایک کیوس کی فضا، اینڈ پرسائسلی دس از واٹ دے وانٹڈ، کہ جب آپ خطے کو انڈرمائن کریں گے، جب آپ انسیکیورٹی کا ایک پرسیپشن بڑھائیں گے۔ ابھی آپ خود بتائیں کہ جو بڑے بڑے عرب ممالک میں آپ کہہ لیں کہ اسٹیٹس جو اسٹیبل ہیں، UAE ہے، سعودی عربیہ ہے، قطر ہے، کویت ہے، جو بڑے عرصے سے جنگ سے محفوظ رہے، لیکن ناؤ دیر از اے پرسیپشن کہ وہ دے آر پارٹ آف دس جو فلیمز بڑھ رہے ہیں مڈل ایسٹ میں۔ تو میرے خیال میں یہ انفارچونیٹ ہے، اور لڑائی جو ہے یہ آئی ڈونٹ تھنک سو اتنی جلدی ختم ہوگی، بیکاز ایران کا اگر آپ اوور آل سسٹم دیکھیں تو یہ جو گورنمنٹ ہے، رجیم ہے، پچھلے آئی تھنک 4 سے 5 دہائیوں پہ چل رہی تھی۔ سسٹم جو انہوں نے بنایا تھا اس کے اندر کم از کم لوور مڈل کلاس ان کے ساتھ ہے، لبرل طبقہ ضرور ہوگا 10%، لیکن دے ڈونٹ ہیو کیپیسٹی کہ وہ کچھ سول وار کرے۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ جب لیڈرشپ کو ٹیک آؤٹ کیا گیا ہے تو دے آر پشنگ دا ریجن انٹو لانگ سول وار، اور خدا نخواستہ اٹ اپیئرز کہ شاید ابھی سالوں سال لگ جائیں گے اسٹیبلائز ہوتے ہوئے، اور اس کا جو ابھی امپیکٹ آنا ہے اس کے نیبرز پہ، آئی تھنک وی شوڈ بی ریڈی فار دیٹ۔ ون از آن پاکستان تھرو سیستان اور بلوچستان، بیکاز آلریڈی نیتنیاہو جو ہے وہ بریک ڈاؤن کر کے چلتے ہیں۔ ابھی ابتدائی طور پر اگر ہم ایران کے ہی جو معاملات ہیں ان کو ڈسکس کریں تو پہلا ٹارگٹ ظاہر ہے یہی تھا کہ یہاں پر رجیم چینج ہو جائے، جو لیڈرشپ ہے اسے ایلیمنیٹ کر دیا جائے، اس میں کامیاب ہو گئے۔ اب کیونکہ داخلی محاذ پر جو چیلنجز تھے ان کو بنیاد بناتے ہوئے امریکی صدر بھی کہہ رہے ہیں، اسرائیلی وزیر اعظم بھی کہہ رہے ہیں کہ باہر نکلیں اور حکومت کا تختہ الٹ دیں، لیکن خارجہ محاذ پر جو مسائل ہیں اس کی بنیاد پر داخلی چیلنجز پیچھے رہ جاتے ہیں، اور جو ایرانی عوام ہے وہ خامنائی کی شہادت کے بعد سڑکوں پر ہے۔ اب ہوتا کیا نظر آ رہا ہے؟ امریکہ کوشش کرے گا کہ کسی طرح سپریم کونسل میں کوئی ایسی چھیڑ چھاڑ ہو کہ وہاں سے اپنا من مرضی کا کوئی بندہ لے کر آیا جائے؟ جی وہی ہے، آئی تھنک دیکھیں یہ جو کیوس کی ڈاکٹرن یہ کہتی ہے کہ اس طریقے سے پھر چھوڑ دیا جاتا ہے، اور بڑے آرام سے دے ول رول اٹ اپ کہ نہیں جی ہم نے تو ایفرٹ کی تھی، لیکن ابھی میں وہی کہہ رہا ہوں کہ تھوڑا سا ضرور رجسٹری میں جائیں جو لیبیا کے ساتھ ہوا تھا، کیا ایگزیکٹلی یہی بات چیتی تھی؟ کیا نیتنیاہو یہی نہیں کہہ رہا تھا کہ صدام چلا جائے تو امن ہو جائے گا، اینڈ ول برنگ رجیم چینج، قذافی چلا جائے تو امن ہو جائے گا؟ ٹھیک ہے، سیریا میں اسی طریقے سے کیا گیا، افغانستان کا دیکھ لیں، جب سے رشینز آئے اور بعد میں امریکہ آئے تو کہاں پہ امن آیا ہے؟ سفر تو ہم لوگوں نے کی ہے۔ اینڈ لک ایٹ دا ایران، جو ایران از اے ہیوج کنٹری، 9 کروڑ کی آبادی ہے، اس کا جغرافیکل اسپین دیکھیں، ایک ملٹری پاور ہے۔ اور جو میں بات کر رہا تھا کہ ایک
وہاں پہ آپ کے لیے رولنگ ایلیٹ پلس ان کی نیچے ایک ملٹری سسٹم ہے. ابھی بسیج اور IRGC کو اگر دیکھیں تو صرف ملٹریلی جو ہے 50 لاکھ سے 1 کروڑ اس کا پتہ کسی کو نہیں ہے. پر جنرل فگر جو آئی تھنک اکیڈمی میں ڈسکس ہوتے ہیں 50 لاکھ سے 1 کروڑ تو صرف آرمڈ آپ کہہ لیں کہ ملٹری ہے ان کے پاس. تو اگر آپ چینج چاہتے ہیں تو کیا ان 1 کروڑ لوگوں کی لاشوں کے اوپر سے گزر کے آپ جائیں گے؟ اور کیا یہ ماڈل جو ہے سیریا میں اگر آپ دیکھیں تو 1/3 آف دا پاپولیشن مائگریٹ کر گئی تھی اور آج تک جو ہے 4 حصوں میں ڈیوائیڈڈ ہے. عراق جو ہے وہ 3 حصوں میں ڈیوائیڈڈ ہے. کرد جو ہے آلموسٹ اٹانومس ہے, پھر درمیان میں سنی بیلٹ ہے, نیچے شیعہ بیلٹ ہے, اور کسی طریقے سے بھی یونائٹ نہیں ہو سکے. اور اس چیز کو آپ دیکھ لیں تقریباً 26 سال ہو گئے, اور صدام حسین کا ٹائم پورا کریں 40 سال میں دے ہیو ناٹ بین ایبل ٹو اسٹیبلائز. تو یہ آئی تھنک بہت بڑا فیکٹر ہوگا. میری صرف یہ ہے کہ سنس وی ٹرکی اینڈ سعودی عربیہ از نیکسٹ, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے, دیر از نو کانسپیریسی تھیوری. اسرائیل کا ایکس پرائم منسٹر ہے نفتالی بینجامن, وہ کہہ چکا ہے جی کہ ترکیہ از دا نیکسٹ ایران. یہ اوپن دھمکی کل دی ہے, اور آلریڈی ویسٹرن میڈیا کہہ رہا ہے جی کہ نیکسٹ ہو سکتا ہے جی کہ کردش علاقوں میں ترکی میں شورش ہو جائے, یا ہو سکتا ہے بلوچستان میں بڑا مسئلہ بن جائے. سو دس از پارٹ آف دا ڈیزائن. جو مرضی آپ اس کو کانسپیریسی تھیوری کہیں, یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں. باقی سائلنس آف دا لیمز ایک پالیسی ہے, وہ یہ ہے کہ ایک بھیڑ بکریوں کا ریور ہے اسلامک ورلڈ, اور ایک کسائی ہے نتنیاہو ہو گیا, یا نیو کونز ہے امریکہ کے, یا موڈی ہے, اینڈ دے آر سلاٹرنگ گوٹس. اور آپ کہہ رہے ہیں یار فلانی جو گوٹ ہے کافی دور ہے, میری باری تو نہیں آتی, کافی دور ہے. نو, آپ کی باری آئے گی ٹل دا ٹائم یو ڈونٹ گیٹ یونائٹڈ. تو جو بات ہو رہی تھی مسلم اتحاد کی, کم از کم جو 4 بڑے ملک ہیں ریجن کے جو ابھی ڈائریکٹلی امپیکٹ ہونے جا رہے ہیں, پاکستان, ترکیہ, سعودی عربیہ اور مصر, آپ نے اگر ابھی اپنا یونٹی نہیں کرتے, یو ڈونٹ گیٹ ٹو فارمل الائنس اور اناؤنس نہیں کرتے, آج نہیں تو کل آپ کی باری ہے. بیکاز ابھی اس پہ جو اکنامک آئی تھنک وارفیئر ہوگا, اس کے اندر جو ڈسٹرکشن ہو رہی ہے آئل اینڈ گیس کی, اس کے انڈائریکٹ امپیکٹس کتنے ہوں گے چائنا کے اوپر, انڈیا کے اوپر. جو بیٹھ کے تالیاں بجا رہے ہیں بخشی صاحب کی جی 12 دن میں ختم کریں, ان سے پوچھیں کہ آج آپ پھر فلائنگ کدھر سے کر رہے ہیں کمرشل ایویشن, پاکستان کا روٹ بند ہے, یہ مڈل کوریڈور بند ہو گیا, تو جائیں پھر افریقہ سے ہو کے. تو یہ کیا چیزیں نہیں ہیں, آج سے آئسس تو بڑھنا شروع ہوگی, تو اٹ ول ہیو اے ہیوج امپیکٹ. بیکاز ایران کا آئی تھنک سسٹم اگر آپ دیکھیں اسٹرکچر اور جو جغرافیکل سائز ہے, اٹ از مچ ڈفرنٹ دین اینی ادر کنٹری. بلکہ آئی وڈ سے کہ مطلب خطے میں ایک بہت بڑا ملک ہے جس کو ڈیسٹیبلائز کیا گیا انڈر کیوس اسٹریٹجی. تو اسی لیے پرڈکٹ کرنا کہ چیزیں اسٹیبلائز, دے ہیو اے لائن آف سکسیشن. امریکن نے بھی بنایا ہوا ہے کہ جی رضا شاہ پہلوی 2 ماہ جائیں گے ہیلی کاپٹر پہ, پھر پیچھے مریم رجاوی ہیں, یا مجاہدین خلق سے کوئی بندہ اٹھا لیں گے, یا اندر سے شاید کہہ رہے ہیں جی ملٹری کو ہم کہیں گے جی کہ ابھی آپ سنبھالیں. بٹ ویری ڈیفیکلٹ, یہ ہوا نہیں ہے. اگر آپ دیکھیں کہ ہائبرڈ وار میں جب لیڈرشپ کو ہٹایا جاتا ہے سڈنلی تھرو شاک, تو پھر بہت زیادہ کیوس ہوتا ہے. اور بھی آپ نے ریئیکشن دیکھ لیا ہے. ابھی امام خامنہئی کا اپنا جو اسٹیچر تھا, بینگ اے سپریم لیڈر ناٹ اونلی آف ایران بٹ آئی تھنک شیعہ کمیونٹی اوور آل اکراس دا ورلڈ ان کو مانتی تھی. اور آپ نے ان کا کنڈکٹ دیکھا ہے لیڈرشپ کا, ان کے لاسٹ جو میسیجز آپ دیکھ لیں, تو بیسیکلی تو حسینیت کا آئی تھنک فلاسفی لے کے چلے ہیں, اور اسی پہ ان کی شہادت ہوئی. تو دس از گوئنگ ٹو ہیو اے ہیوج امپیکٹ. ڈیفینیٹلی ایک ہیوج امپیکٹ ہے, اور آئندہ آنے والے دنوں میں یہ ساری صورتحال بنتی ہوئی اور بگڑتی ہوئی بھی نظر آئے گی. بریگیڈیئر ریٹائرڈ وقار حسن صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, بہت شکریہ.